رحمۃ اللہ ناظرین گرامی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع کو اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ادب ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ادب کا حصہ رہی ہیں یا ادب کہلواتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو باتیں آئیں گی، جو چیزیں آئیں گی، بہت حد تک جو ہے میں نے اس میں جو کوئی غیر مناسب الفاظ آیا ہے تو فلاں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فلاں فلاں فلاں۔ تو اگر کسی کو بری لگی ہو یہ ویڈیو یا بری لگ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، اردو ادب کو جگر مراد آبادی نے عشق کی مٹھاس دی، جوش ملیح آبادی نے الفاظ کو بغاوت کی آگ سے سنوارا، عصمت چغتائی نے سماج کے چھپے چہروں کو بے نقاب کیا، اور اکبر الہآبادی نے طنز و مزاح سے ادب کو نئی پہچان دی۔ مگر پھر اردو ادب میں کچھ ایسے قلمکار بھی آئے جنہوں نے عشق کو ہوس، جذبات کو فحاشی اور شاعری کو بدن کی نمائش بنا کر رکھ دیا، ادب کو ایک نئے مگر متنازع رنگ میں ڈھال دیا۔ ملاحظہ کیجیے کتاب ادب میں عریاں نگاری اور فحش نگاری۔ مثال نمبر 1، آپ سے آپ تھی جب تک نفس میرا چاک رہا۔ مثال نمبر 2، نہیں فرش پہ اس کی جھانٹوں کا چھجا، یہ خمس کا ہے پردہ دریچے کے اوپر۔ مثال نمبر 3، فلاں کہتے ہیں جسے غیر نہیں ہے کوئی، یہ بھی ہے فلاں کی ہمشیر مبارک ہووے۔ مثال نمبر 4، اے چوزا نمکین تیرے چاہنے والے، اب ہم نہیں سالے، جا اور جا کر اسی بڈھے سے فلاں کروا لے۔ اے فلاں والے، وہ دن گئے جب ہم تھے خوشامد تیری کرتے اور تجھ پہ تھے مرتے، کہتے تھے جلیبی بھی کلاکند بھی کھا لے، پیسے بھی اٹھا لے، کیا یاد ہے تجھ کو وہ غسل خانے کا قصہ، کیسا دیا گھسا ہر چند کیے تو نے بہت حلیے حوالے، بیکار تھے نالے۔ مثال نمبر 5، دیکھنا فلاں کے فلاں نے گھر جا کے کہہ دیا، فلاں نے میری مار دی، فلاں کی ماں کی فلاں، خدا کرے آپ بعافیت ہوں گے۔ مثال نمبر 6، کھولیے شوق سے بند انگیا کے لیٹ کر ساتھ، نہ شرمائیے آپ۔ مثال نمبر 7، لب سے لب میرے ملائے رکھنا، بازو سے وہ سر اٹھائے رکھنا، وہ سینے پہ لیٹ کے ستانا، مطلب کہ سخن پہ روٹھ جانا، وہ منہ میں زبان کی لذتیں ہائے، ظاہر حرکت سے رغبتیں ہائے، اپنا جو ہوا کچھ اور ارادہ، جی چاہا کہ اس سے بھی زیادہ، وہ ہاتھ کو رکھ کے جوش انکار، وہ کرنے نہ دینا بند شلوار۔ ملاحظہ کیجیے مثال نمبر 8، امیر خسرو کی پہیلیاں۔ 10 ناری ایک ہی نر، بستی باہر و گھر، پیٹھ سخت اور پیٹ نرم، منہ میٹھا تاثیر گرم۔ ملاحظہ کیجیے مثال نمبر 9، فال نامہ۔ سن رے بی بی بچے کھانی، جھگڑو گئی تو پھرے دیوانی، پیاز جو آئی تیرے گھر، فلاں اوپر فلاں دھر، فال کہے تب بیٹا پائے، آپ ہی گھر گھر فلاں کروائے۔ مثال نمبر 10، کتاب روشنی کم تپش زیادہ کے صفحہ نمبر 183 پر محترمہ زاہدہ حنا زبان کے زخم کے نام سے ایک آرٹیکل سپرد قلم کرتی ہیں، جس میں وہ فرماتی ہیں اردو کی کلاسیکی شعراء نے عورت کو محض ایک بازاری شے ثابت کرنے کے لیے زبان کو کن کن زاویوں سے استعمال نہیں کیا، عورت کے لباس کے ایک جز کو کس کس طرح بڑھتا گیا، اس سے جنس زدگی اور شہوت پرستی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی انگیا کی کٹوری نہ دکھاؤ مجھ کو، کہیں ٹھہرے گی ہوس میں نہ یہ میں خور بندے، بوسہ لیا ہے یار کی انگیا کے پان کا، کھایا ہے پان آج نئے خاص دان کا۔ ناظرین گرامی، سوال یہ کہ کیا یہ واقعی ادب تھا یا پھر جذبات کے نام پر فحاشی کو فن بنا دیا گیا؟ کیونکہ ادب اگر انسان کے اخلاق و شعور اور فکر کو بلند نہ کرے تو پھر وہ محض الفاظ کا ہجوم رہ جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔